کریں گے. میں صرف اس کر رہا ہوں تلبیے کو سمجھ کر پڑھ لے, مخارج کو صحیح کر لے, اور جو ہے وہ اس کو اگر جان لے نا میرے دوستوں, تو آپ یقین مانیے کہ اس کو اپنے سفر میں مزہ آنے لگے گا. اس کو اپنے سفر کے اندر جو ہے نا ایک خاص جسے کہتے ہیں روحانیت محسوس ہوگی. تو تلبیہ کیا ہے, تلبیہ کیسے پڑھا جائے, اس کے مخارج کیا ہیں, اس کا کچھ یعنی ایک پورا ہماری ایک ورک شاپ جو ہے نا کوئی اراؤنڈ 15 منٹس کی 15 منٹ کی ہوتی ہے کہ تلبیہ کو سمجھا اور سمجھایا جائے. وہ آگے ضرور ہوگی انشاءاللہ. آج ایجنڈا آف دی میٹنگ جو ہے وہ ہماری کچھ پری حج پریپریشنز ہیں, پھر حج کے فضائل اور حج کے کچھ ارکان سے متعلق بات ہوگی. اس کے ساتھ جو ہے وہ انتظامی امور میں جو ہمارا ایڈمنسٹریٹو اسپیکٹ ہے اس میں حج گروپ آرگنائزیشن اور نسک کے حوالے سے چند باتیں ہوں گی. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں, جن کی الگ ورکشاپس بھی ہوتی ہیں, جو نسک سے, جن کے پاس یہ سہولت نہیں ہے جو آپ لوگوں کے پاس ہے کہ پاکستانی پاسپورٹ پر یا انڈین پاسپورٹ پر آپ حج کر سکتے ہیں, جو ہے وہ بائی اوریجن ان ممالک کے ہیں جہاں آپ رہتے ہیں, امریکہ برطانیہ کے, تو ان کے پاس تو کوئی آپشن نہیں ہے. تو اس کنسیکوینسز میں جو نسک میں ہو گئے یا ہونے ہیں اس کے اندر رہتے ہوئے کیا بہتر ان کو گائیڈنس دی جا سکتی ہے, اس پر بات انشاءاللہ ان لوگوں کے لیے ہوگی. اور چوتھا پھر آپ کا سوال و جواب ہوگا. تو جہاں ہم پری حج پریپریشنز کی بات کرتے ہیں نا میرے دوستوں, اس میں سب سے پہلے نیت ہے. ایمان اور اسلام کا بنیادی جو مدار ہے نا وہ تو نیت کے اوپر ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور و معروف حدیث ہے, بخاری کی, بلکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی جو کتاب صحیح بخاری کا ابتدا کی وہ کی ہی اسی حدیث سے, انما الاعمال بالنیات, اور آگے اس کی تفصیل ہے. تو اپنی نیتوں کو ٹھیک کرنا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اندر یہ بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ نیت کے صحیح کرنے سے اللہ سبحانہ و تعالی ایک چھوٹے سے عمل کو بھی پہاڑ کے برابر بڑھا کر اس کا اجر دیتے ہیں. اور خدا نہ خواستہ نیت ٹھیک نہ ہو تو ایک بہت بڑا ظاہری عمل جو ہے وہ بھی برباد ہو جائے گا. اس لیے حدیث صحیح کا مفہوم ہے, اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تین لوگوں کے جو اپنی جسے کہتے ہیں کوالٹی کے اعتبار سے ٹاپ نوچ لوگ ہوں گے, یعنی ایک عالم ہوں گے, ایک اللہ کے راستے کے شہید ہوں گے, اور تیسرا جو ہے وہ اسی طرح جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے, یعنی خوب اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کرنے والے ہوں گے. ان تینوں کے صحیح نیت نہ ہونے کی وجہ سے ان عظیم اعمال کو جو ہے وہ نہ صرف برباد کر دیا جائے گا, ان کے منہ پہ مار دیا جائے گا, بلکہ نیت کے صحیح نہ ہونے سے ان کو جہنم کا مستحق قرار دیا جائے گا. صحیح حدیث کا مفہوم ہے. اچھا, نیت کا صحیح ہونا ٹھیک کیا ہے؟ نیت دیکھیں, نیت اصل میں اس کو نیت کو سمجھیے, نیت دل کے ارادے کا نام ہے. نیت دل کے ارادے کا نام ہے. اپنی نیت کو اللہ کے لیے کرنا, میں لوگوں کے لیے نہیں کر رہا. میں نے اس لیے نہیں کہا کہ خاندان کے سب لوگوں نے حج کر لیا تو میں بھی حج کروں گی یا کروں گا. ساری دنیا کے لوگ چونکہ حج پر جا رہے ہیں تو مجھے بھی جانا چاہیے. اگر میں نے حج نہ کیا تو لوگ مجھے کیا کہیں گے, یا میں نے جو ہے وہ اگر حج کو ادا نہ کیا تو ایسا نہ ہو کہ جو ہے وہ دنیا کے اندر میرے لوگ بات کریں اتنے پیسے ہیں دنیا پر گھومتے حج نہیں کریں گے. نہیں میرے دوستوں, میری بہنوں, حج کا مقصود صرف اللہ کی رضا ہو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ایک بہت بڑے تکمیلی رکن حج کو ادا کرنے کے واسطے نیت بالکل صاف اور واضح ہو کہ اللہ کو راضی کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے اندر جو 5واں رکن الخامس جس کو کہا جاتا ہے, حج کو ادا کرنا میری نیت ہے, اللہ کو راضی کرنا میری نیت ہے. اور حج کا جو مقصود اور مطلوب ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے, اور جس پچھلے ہفتے ہم نے ڈسکشن کیا کہ یعنی اتنی زبردست فضیلت والی حدیث ہے کہ جس کا مقبول اور مقبرور حج ہو گیا وہ ایسا ہے گویا اسی دن جو ہے اپنی والدہ کے بطن سے یعنی پیٹ سے پیدا ہوا, یعنی نیکیاں ساری باقی اور گناہ سارے اللہ کریم نے جو ہے اس کو دھو دیا. تو یہ فضیلت آپ سب کو حاصل ہونے جا رہی. تو سب سے پہلے اپنی نیتوں کی اصلاح کرنا نمبر 1. اس کے ساتھ جو ہے وہ دیکھیں یہ ایک عام معمول ہے ہمارا, رمضان سے پہلے بھی ہے اور حج سے اور سفر اور دیگر اسفار سے پہلے بھی کہ جی معافی تلافی کر لینا. تو اپنے دل سے سب کو معاف کر دینا. ایک صحابی کا واقعہ آتا ہے نا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے صحابہ کی جماعت میں بیان میں کہ بھئی یہ شخص جس کو جنتی دیکھنا ہو, جس کا مفہوم ہے اس کو دیکھ لو. تو ایک صحابہ میں سے ایک صحابی کو بڑا اشتیاق ہوا کہ ان کے عمل کو دیکھوں, ایسا کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے ان صحابی کو یہ فضیلت حاصل ہوئی. یہ جو بھی ہم بات کرتے ہیں ان تمام احادیث کے ریفرنسز موجود ہیں. ہم جو بھی یہ بات کرتے ہیں ان تمام
چیزوں کے میرے پر ریفرنسز ہیں. اگر کوئی ایسا شوق رکھنے والے بہن یا مرد ہوں کہ جی آپ نے فلانی حدیث کو پیش کیا تھا، اس کا کوٹ کیا ہے، یا کوئی روایت پیش کی، یا کوئی واقعہ تاریخی پیش کیا، یا ہمارا انتظامی واقعہ پیش کیا، تو وی ہیو دا ریفرنسز. یہ صرف آپ کو میں کوٹ کے لیے بتا رہا ہوں. تو اس صحابی نے جو ہے ان کے ساتھ یہ درخواست کی کہ میں جی آپ کا مہمان بننا چاہتا ہوں. 3 دن ان کے مہمان رہے اور کوشش کی کہ دیکھ لوں کہ بڑی کوئی تہجد کا اہتمام ہے، کوئی وظائف کا اہتمام ہے، کوئی ایسا عمل ہے جو عام لوگوں سے ہٹ کرے جس کی وجہ سے ان کو یہ فضیلت حاصل ہوئی. تو دیکھنے سے تو پتہ نہیں چلا، تو پھر پوچھ ہی لیا اس صحابی رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ جی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ سے متعلق یہ بات ارشاد فرمائی اور میں آپ کے پاس مہمان اس لیے بنا تھا تاکہ اس بات کو میں جان لوں. تو مجھے تو کوئی عمل نہیں نظر آیا، آپ برائے مہربانی مجھے اس پر رہنمائی فرمائے. تو ایک بات ارشاد فرمائی جس کا مفہوم ہے کہ جی میں سب کو معاف کر کے سوتا ہوں، میں اپنا دل سب کے لیے صاف رکھتا ہوں. تو حج میرے دوستوں اس قدر زبردست عبادت ہے، اگر اس میں ہلکا پھلکا ہو کے جایا جائے، ہلکا پھلکا دونوں اسپیکٹس میں، روحانی اعتبار سے ہلکا پھلکا ہونا، اپنے گناہوں کو، اپنی پیچھے زندگی کو اللہ کریم سے معاف کرانا، اور خاص طور پہ یہ عرض کی جائے کہ یہ جو اپنے اوپر ہم بوجھ رکھتے ہیں نا، لوگوں کے رویوں کا، لوگوں کے ساتھ تعلقات کا، لوگوں کے ساتھ معاملات کا، اس کو بالکل اللہ کے لیے معاف کر دیں. صحیح غلط کی بحث جو ہے نا، بس وہ اس کو رہنے ہی دیں. یہ ہماری حج کی تیاری ہے. اکثر مجھ سے لوگ کہا کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ حج ہم جب آگے بیانات اور محاضرات اور روحانی اعتبار سے تربیت اور سیشنز کو کرتے ہیں نا، تو حج کے واجبات اور فرائض تو ڈسکس ہو گئے، تو ان کا اتنا تذکرہ نہیں آتا. تو لوگ اکثر محسوس کرتے ہیں کہ اس میں حج سے متعلق کیا بات ہے. تو میں یہ اکثر کہا کرتا ہوں میرے دوستو، ہماری اسلوب اور طرز زندگی، ہمارا لائف سٹائل، ہمارے سوچنے اور بات کرنے کا انداز، ہمارے طرز عمل جو اپنے لوگوں سے، اپنے کولیگ سے، اپنے گھر والوں سے، اپنے بیوی سے، اپنے بچوں سے، میرے دوستو یہی تو حج کی تیاری ہے، یہی تو حج کا پیغام ہے. اگر حج کے بعد میری زندگی ایسی ہو گئی کہ واقعی میری اہلیہ میرے مرنے پر گواہی دے دے کہ اس شخص نے مجھے نہ صرف تکلیف نہیں دی، یا اللہ اس کو معاف فرما، اس کے درجات کو بلند فرما، بلکہ ایک بہترین شوہر تھا، ہمارے بچے، ہمارا شوہر، ہمارے گھر والے، ہمارے والدین ہمارے متعلق یہ کہہ دیں کہ یقینی طور پہ ایک ایموشنل اٹیچمنٹ تو ہے، لیکن ایک ایسا بہترین اسلوب کے زندگی کے گزرنے کے بعد واقعی جسے کہتے ہیں نا کہ دنیا روئے کہ یار یہ واقعی ایک ایسا، جسے کہتے ہیں کہ زندگی کو گزار کر چلا گیا کہ جس نے زندگی کو روشن کیا، کائنات کو روشن کیا، اپنے تعلقات کو روشن کیا. تو میرے محترم بھائی، دوستو، بزرگوں، حج کا مقصود اور مطلوب یہ ہے کہ ہم اس کیفیت کو اپنے اندر پیدا کریں کہ ایک بہترین انسان، ایک بہترین مسلمان حج سے پہلے اور حج کے بعد، خاص طور پہ کیونکہ حج کی مقبولیت کی ایک نشانی یہ ہے کہ حج سے پہلے کی زندگی اور حج کے بعد کی زندگی میں واضح، مثبت، بہترین، خوشگوار تبدیلی ہو. اور ایک جملہ میں اکثر کہا کرتا ہوں، اس کو لکھ لیجئے، نوٹ فرما لیجئے اور یاد دہانی کر لیجئے، اور بڑی ذمہ داری سے عرض کرتا ہوں کہ ایک بہترین، خوشگوار، ہستی، مسکراتی زندگی میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، میری ماؤں، بہنوں، آپ کے انتظار میں ہے اس حج کے بعد. لیکن وہ حج کیسے کرنا ہے، اس کو سیکھنا ہے، اس کو سمجھنا ہے، اس کو جاننا ہے، اور یعنی جیسے کہ اس شوق سے جاننا ہے، اس بہترین انداز سے کرنا ہے کہ یہ عاشقانہ اور معشوقانہ عبادت اللہ کے قریب کرنے کا ذریعہ ہو، لوگوں کے قلوب میں داخل ہونے کا ذریعہ ہو، لوگوں سے محبتیں لینے اور آسانی بانٹنے کا ذریعہ ہو. تو نیت کے ذیل میں یہ ساری باتیں آپ حضرات سے گزارش کی. دوسری بات، اپنی ایک اسپریچول پریپریشن کے ساتھ اپنی فزیکل پریپریشن بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے. بڑی ضرورت ہے اس بات کی میرے دوستوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح حدیث کا مفہوم ہے کہ المؤمن قوی خیر و احسن من الضعیف، جس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک قوی مومن عورت اور مرد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے بہتر ہے، افضل ہے، پسندیدہ ہے اس مومن کے مقابلے میں ضعیف ہے. یعنی جو اپنی صحت کا خیال نہیں رکھتا یا رکھتی، اس کو نہیں پتا کہ اس وقت اس کا جو ہے LDL اور HDL لیول کیا ہے، اس کو نہیں پتا کہ اس کا ابھی اسٹیمنا کیا ہے، اس کو نہیں پتا اس کی بلڈ کے اندر گلوکوز لیول کیا ہے، اس کو نہیں پتا کہ ابھی وہ کتنا واک کر سکتی ہے، کر سکتا ہے، یا اس کو وہ مضبوط نہیں ہے. ہم اس وقت اسپریچول اسپیکٹ سے بات نہیں کر رہے، روحانی اعتبار سے جو طاقت ہے، اللہ کا تعلق ہے، ہم وہ بات نہیں کر رہے، ہم ظاہری طاقت کی بات کر رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے. ہم اس کو اپنے لائف سٹائل کی وجہ سے خراب کرتے ہیں. ہم اس کو اپنے لیٹ سونے سے، صبح لیٹ جاگنے سے، ہم جو ہے جو چاہے، جب چاہے، جیسا چاہے کھا لیں، اس کی وجہ سے جو خراب کرتے ہیں، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. مومن تو میرے دوستوں یعنی اس قابل ہو
کہ لوگوں کو اپنے کندھے پر اٹھا کر ان کی خدمت کرنے والا ہو. آج میری عمر 50 سال ہے، 48 سال ہے، 45 سال ہے، 40 سال ہے. اگر میرے والد کو ضرورت پڑ جائے خدا نخواستہ کہ جی میں ان کو اپنے کندھے پر اٹھا کر جو ہے کہیں لے جانے کی ضرورت پڑے، تو میں اس قابل ہوں. آج تو ہم اپنا بوجھ ہی نہیں اٹھا سکتے. لوگوں کا سامان اٹھانا، لوگوں کی خدمت کرنا، اس قابل قوی بنانا اپنے آپ کو کہ لوگوں کی خدمت کر سکوں. کوئی حادثات، معاملات، ایمرجنسی دنیا میں ہوتی رہتی ہے، میں اپنے اعتبار سے اتنا میرا اسٹیمنا ہو کہ میں لوگوں کے کام آ سکوں. حج میں میرے دوستوں بڑی اس کی ضرورت. اور اس کی ابتدا ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ آسانی سے، سہولت کے ساتھ، اپنی چہل قدمی کو شروع کر کے، واک کو شروع کر کے. اس کے بڑے فوائد ہیں. یعنی اگر ہم میڈیکل اسپیکٹ سے بات کریں نا، اللہ تعالیٰ درجات بلند فرمائے. میرے مینٹور تھے، استاذ تھے ڈاکٹر امجد احسن علی صاحب، 15-17 سال لیاقت نیشنل ہاسپٹل کے ڈین رہے کراچی میں. اور جب بھی میرے گھر تشریف لاتے تھے نا، ہمیشہ یہ پوچھتے تھے بیٹا اپنی اہلیہ کے ساتھ چہل قدمی شروع کر دی آپ نے؟ تو ان کی برکت تھی کہ ہم نے جو ہے کچھ چیزوں کو ایسے شروع کیا، یعنی پیکڈ اینڈ پروسیسڈ فوڈ سے اپنے آپ کو بچانا، اسی طرح جو ہے وہ چہل قدمی کرنا. اس وجہ سے جو آدمی کے اندر اسٹیمنا ڈیولپ ہوتا ہے، ایموشنل جسے کہے ہیلتھ کی بہتری آتی ہے. یہ حج میں میرے دوستوں بڑی کام آئے گی. آپ اے کیٹیگری پیکج لیں، اے پلس کیٹیگری پیکج لیں. آپ عظیم المرتبت خادم الحرمین الشریفین جو ہیں ان کے مہمان بن جائیں، ضیوف خادم الحرمین کے پیکج میں آپ چلے جائیں. لیکن میرے دوستوں واک تو آپ کو کرنی پڑے گی. صحیح کے اندر واک کرنی پڑے گی، طواف کے اندر واک کرنی پڑے گی، اپنے رہائش گاہ سے آتے جاتے ہوئے واک کرنی پڑے گی. ہمارے یہاں زندگیوں کا معمول کیا ہے؟ جس ملک میں بھی آپ ہوم لینڈ میں رہتے ہیں، آپ دیکھیں اپنے گھر سے اترے نہیں، عام طور پر بات کر رہا ہوں، خاص طور پہ لوگ ماشاءاللہ بڑے ہیلدی ایکسرسائزز کو کرتے ہیں، سائیکلنگ کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو گھر سے اترے تو گاڑی سے دفتر میں گئے، دفتر سے اترے تو گاڑی میں بیٹھے اور گھر آ گئے. اس کے علاوہ کہیں جانا ہے، چھوٹی سی مسجد کی ایک نماز کو قریب جانا ہے تو گاڑی میں چلے گئے. گروسری لینے جانا ہے تو نماز پر جو ہے وہ اپنے راشن لینے جانا ہے تو گاڑی میں چلے گئے. تو گھر میں یا عام رواج میں ہمارے واکنگ کا رواج نہیں ہے. اور جب آدمی جو ہے وہ وہاں واک کرنی پڑتی ہے تو سب سے پہلے جو ہے اس کے اعصاب، اس کی قوت، اس کی جسم جواب دے جاتا ہے. لہٰذا آج سے جو لوگ حج کی انرولمنٹ، حج کا فارم سرکاری اسکیم میں ہو یا کسی اسکیم میں ہو جو انرولمنٹ کر چکے ہیں، ان کے لیے اپنے لیے، یہ میں فقہی اعتبار سے نہیں بلکہ طبی اعتبار سے کر رہا ہوں، اپنے اوپر فرض واجب کر لیں واک کرنا کہ یہ صبح کو وقت انشاءاللہ ضرور واک کروں گا. صبح کو کسی وقت واک نہیں کر سکی میری بہن یا بھائی تو شام میں ضرور اس نیت سے واک کروں گی یا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضری کا وقت ہو تو میرے اندر اتنی قوت ہو کہ خود بھی بہتر انداز میں واک کر سکوں اور ضرورت پڑ سکے تو لوگوں کے لیے بھی ایک مثال بن سکوں. 1 کلومیٹر واک، 10 کلومیٹر واک، 50 کلومیٹر واک. میں آپ کو صحیح بات بتاؤں، پچھلے ہفتے اللہ کریم نے سعادت دی، مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ حاضری ہوئی تو اللہ کریم نے موقع دیا عمرہ کرنے کا. تو یقین مانیے کہ وہ اس دن میں اپنے آئی فون کو چیک کرتا ہوں یا اپنے یہ جو ہیلتھ سٹیٹس کو چیک کرتا ہوں نا، تو 35-40 ہزار قدم جو ہے ہو جاتے ہیں. ایوریج تو 5-7 ہزار 10 ہزار قدم بھی ہو جائیں تو بڑی غنیمت ہے. تو اس قدر خوشی ہوتی ہے. اللہ آپ کی ہی دی ہوئی طاقت ہے، آپ کی دی ہوئی اسٹیمنا ہے. بلکہ اللہ کریم کی فضل سے آپ کو عرض کرتا ہوں تحدیث بن نعمہ کے طور پہ کہ اللہ تعالیٰ جب آدمی خدمت کی نیت کر لینا تو ایک خاص، جسے آپ اگر ہارمونل افیکٹ کہیں، ایک خاص ہارمون جو ہے وہ اللہ کریم اس وقت میں پیدا فرماتے ہیں جو آدمی کو اور قوت اور طاقت دیتا ہے آگے چلنے کی، جس کو آپ عام زبان میں کہیں روحانی طاقت، حرمین کی برکت. لیکن اس کے پیچھے جو ہے وہ ایک محنت ہوتی ہے. اگر ایک آدمی بالکل چلنے کا عادی نہیں ہے تو پھر اس کو چلنا وہ مشکل ہو جاتا ہے. اور دوسری چیز اس ذیل میں ہم کہتے ہیں اپنے صحیح جوتے کا انتخاب، یہ بڑی اہمیت ہے. اچھا، اس بات کو بھی ہم فقہی اعتبار سے ہماری حج گائیڈ بک انشاءاللہ ہم آپ کو آگے شیئر کریں گے کہ جی کون سے جوتے کا انتخاب. خواتین کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، خواتین تو بہترین سے بہترین، بہتر سے بہترین اپنے جوتے کی برانڈ کا انتخاب کریں اور ابھی سے اس کو لے لیں جو آپ کو آسانی لگتی ہے. کوئی اچھا ایسا جوگر سا شوز ہو، ہم کسی خاص برانڈ کو نہیں کہتے، میں عام طور پر اسکیچرز کو پہنتا ہوں، مجھے سہولت رہتی ہے تو اس کے ساتھ کافی واک کرنا، یعنی لوور بیک پین تک اس سے الحمدللہ بہتر ہو جاتا ہے. یہ میری اپنی پریکٹس ہے. آپ کو جو اچھی سہولت والی جوتی یا جوتا لگتا ہے اس کو ابھی سے پہن کے استعمال کرنا شروع کر دیں. بڑا اہم ٹپ ہے، بڑا اہم نقطہ ہے. نہیں تو بدقسمتی کہہ لیجئے یا نہ سمجھی کر لیجئے یا اویئرنیس کی کمی کہہ لیجئے کہ مردوں نے سمجھ لیا کہ 2 پٹی کے پرانے چپل جو عام طور پر بیت الخلاء میں استعمال ہوتے ہیں اس کو پہننا فرض واجب ضروری سمجھ لیا ہے. اب اس کو چونکہ پہننے کی عادت نہیں ہے تو سب سے پہلے نقصان کیا ہوتا ہے کہ جی وہ پہلے کاٹنا شروع کر دیتا ہے، اس کے بعد اس کو نہ عادت ہونے کی وجہ سے، عام ہوتی بھی نہیں ہے، تو پھر وہ چلنے کی وجہ سے کبھی جو ہے وہ اپنی پنڈلیاں سوجنی شروع ہو جاتی ہیں، کبھی لوور بیک پین شروع ہو جاتا ہے. لہٰذا اس سے تو میں تمام لوگوں کو یہ آج بڑی اہم عرض کرنے لگا ہوں، اس سے تو بچنے کی نیت کر لیں کہ جی کوئی ایسا شوز لے لیں. چونکہ اہل علم کا اس میں علمی اختلاف ہے
کہ جی وہ اوپر والی ہڈی جو ہے کھلی ہونی چاہیے، تو اوپر والی ہڈی کی کیا مقدار ہے، وہ میں انشاءاللہ آپ کو اگلی ورکشاپ میں جو ہماری ہوگی اس کو باقاعدہ، اس جوتی آج میں نہیں لے کر آ سکا تو وہ آپ کو 2-3 جوتیاں بتا دوں گا، گائیڈ بک کے ذریعے بتا دوں گا جی کون سی شرط ہے، کس فقہا میں کس نے کس کو اجازت دی، اور خاص طور پہ جو لوگ جن کے کوئی طبی مسئلہ ہے. میرا جو ہے وہ 2 فریکچرز ہوئے ہیں میرے لیفٹ لیگ میں، ٹیبیا فیبیا بھی ہوا، ٹیلس بھی میرا فریکچر ہوا. تو میں تو عام طور پر جو ہے وہ ایسا شوز استعمال کرتا ہوں جو پورا کور ہو، حدیث بخاری کے حدیث کے مفہوم کے مطابق آپ کا ٹخنا اور جو پیچھے کی ہڈی وہ کھلی ہوئی ہو تو بھی اجازت ہے. اہل علم میں سے چند نے کہا ہے کہ جی اوپر والی ہڈی کھلی ہوئی ہو. خلاصہ کلام یہ ہے، کون سا ہونا چاہیے، کیسا ہونا چاہیے، یہ تو ہم آپ کو گائیڈ کر دیں گے، لیکن آپ آج سے ایسے جوتے کا ضرور انتخاب کر لیجئے. وہ تو صرف احرام کی حالت میں ہے نا، لیکن لوگ عام طور پہ بھی وہ عزیزیہ کے ہوٹل سے نکل رہے ہیں، حرم کے ہوٹل سے نکل رہے ہیں، وہ جی 2 پٹی کی چپل یا سادے چپل پہنے، جس کی وجہ سے ان کو بہت تکلیف ہو جاتی ہے. بڑی پریکٹیکل جو ہے وہ ایڈوائس آپ کو دینے لگا ہوں کہ اپنے صحیح جوتے کا انتخاب آپ کو حج کے سفر میں یا زندگی کے چلنے کے سفر میں آسان کرے گا. اور 4 اصول، یہ 4 اصول لکھ لیجئے، نوٹ کر لیجئے، ذہن نشین کر لیجئے کہ جی زندگی کے 4 کام جو ہے وہ آپ کو بڑے فائدہ دیں گے، سفر میں ہوں یا حضر میں ہوں. پہلا یہ کہ جیسے میں نے عرض کیا اپنے صحیح جوتے کا انتخاب. دوسرا تیل لگانے کا اہتمام، آئل جس کو کہتے ہیں نا آئلنگ. یہ جو کنگ پوائنٹ ہماری اصطلاح میں کہلاتا ہے، جو حجامہ کراتے ہیں اس پوائنٹ کا، ان کو تو اس کی اہمیت کا اندازہ ہوگا کہ جی اپنے سر پر ہمارے یہاں بدقسمتی سے تیل لگانے کا رواج ختم ہو گیا، جس کی وجہ سے مزاج میں ہمارے جو ہے نا وہ خشکی پیدا ہو گئی. بہت سارے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، ابھی آج ایک کیس میں نے ڈسکس کیا ہے ایک بزرگ کا کہ جی ہیلوسینیشنز ہوتے ہیں ان کو، گھر کے اندر ان کو جو ہے کبھی کوئی نظر آ جاتا ہے، کبھی کوئی نظر آ جاتا ہے، اور مختلف چیزیں ان کے ساتھ ہونے لگی ہیں. تو میں نے ان سے کہا سب سے پہلا کام تو یہ کرو کہ ان کو تیل لگانے کا اہتمام کرو. یہ چھوٹی بات نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارک کو آپ پڑھیں نا، آپ زاد المعاد کو پڑھیں ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کی، تو آپ کو پتہ چلے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر تیل کا اہتمام فرماتے تھے کہ گویا کبھی کبھی محسوس ہوتا تھا شان مبارک سے جی تیل جو ہے وہ آ رہا ہے. اس کی حکمت جو ہے وہ آپ علیہ السلام چونکہ کائنات کے جسے کہنے کہ ان اسرار و رموز کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان پر مسخر فرمایا، ان کو اس سے آگاہی دی، اور آپ علیہ السلام نے اپنی سنتوں کو اس میں اجرا فرما کر، جاری فرما کر تمام انسانیت کے لیے، تمام امت کے لیے اس کو جو ہے وہ ایک بہترین مشعل راہ بنا دیا. طبی فوائد جس قدر تیل لگانے کے ہیں نا میرے دوستوں، آپ کو یعنی اس ایک نشست میں بتائے نہیں جا سکتے. آج سے تیل لگانے کا اہتمام ہو تاکہ آپ کے حج کا سفر اچھا ہو جائے. تو دوسری ٹپ تیل لگانے کا اہتمام. اور باقی جو 2 ہیں وہ آپ کے جسے کہیں کہ اخلاقی اسپیکٹ سے ہیں، اور وہ ایموشنل ہیلتھ کو آپ کی بڑی اچھا کریں گے. پہلا اصول کیا ہے؟ عام طور پر اپنے چہرے پر چند مسلز کو ایکٹیویٹ رکھنا. اور وہ مسلز کون سے ہیں؟ مسکرانا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مستقل سنت، مسکرا کر بات کرنا، مسکرا کر حالات کو پیش کرنا، جو بھی جیسے بھی حالات. مشکل ضرور ہے، کوشش کی جا سکتی ہے. ہم میرے پاس جو پیشنٹس آتے ہیں میں اکثر تھیراپی بتاتا ہوں، یار اگر آپ کو مسکرانے کی عادت نہیں ہے نا تو 5 منٹس نہیں تو 3 منٹ، کم سے کم 2 منٹ، 120 سیکنڈ جو نا شیشے کے سامنے آج سے کھڑے رہ کر ایسے عادت بنائی ہوں. بس اس کا اثر دیکھیے گا. ایسے کچھ ہارمونز آپ کے ریلیز ہوں گے جس کا فرق آپ کو اپنی زندگی میں محسوس ہوگا. میں ان طبی اصطلاحات یا میڈیکل ٹرمینالوجیز میں نہیں جانا چاہتا، بس سادی زبان میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ آپ کو سیروٹونین پروڈیوس ہوتا، پلیجر ہارمون سعادہ محسوس ہوگا کہ آپ کے اندر کوئی خوشی کا عنصر پیدا ہوا ہے صرف مسکرانا، آپ علیہ السلام کی سنت کی نیت سے. یہ حج میں کس قدر فائدہ دے گا اس کی ہم پوری ایک طویل سٹوریز جو میں نے آپ سے کی آپ کو سناؤں گا. دوسرا ہم کہتے ہیں ایک تھیراپی ہم اس کو پڑھاتے ہیں یا پڑھتے ہیں، پی تھیراپی، پاز اینڈ پلے. اگر کسی نے کوئی بات کی، ابھی میں نے کوئی ایسی بات کی خدا نخواستہ جو غیر مناسب تھی، آپ تمام لوگوں نے اس کو سنا اور وہ انتہائی غیر، سمجھانے کو عرض کر رہا ہوں، غیر مناسب تھی. طریقہ کیا ہے؟ عام طور پر انٹریکشن میں ہوتا ہے، ورک شاپس میں تو نہیں ہوتا، کہ جی فوری ریئیکٹ کرنا. میں نے کوئی بات ایسی کی جو آپ کے مزاج کے خلاف تھی، غصے سے کہہ دی، نامناسب الفاظ کا انتخاب کر لیا، فوری طور پر ریئیکٹ کرنے سے اہتمام کریں. یہ حج میں نہیں بلکہ اپنی زندگی میں بھی. اور حج کے ذریعے ان تمام تمرین کو، ایکسرسائز کو ہم لے کر آئیں گے تاکہ آپ کے ریلیشنز آپس میں اچھے ہو سکیں، میاں سے بیوی کا، بیوی کا میاں سے، کولیگ کا، سبارڈینیٹ کا، بچوں کا، رشتہ داروں کا، والدین کا، بہن بھائیوں کا. کہ آپ سے کوئی بات سنی، آپ اس تھیراپی کو فوراً اپلائی کریں. 16 سیکنڈز ماہر نفسیات بتاتے ہیں
کم سے کم 16 سیکنڈ اور بہتر ہے کہ 60 سیکنڈ یعنی 1 منٹ آپ اس کو پہلے اینالائز کریں. یعنی تھوڑی دیر کو میں نے کہا کہ یہ آپ نے کیا کر دیا, میں نے غصے سے کہا یا غیر مناسب لفظ کہا یا غیر مناسب باڈی لینگویج تھی, آپ فوری طور پہ اس کو سننے اور دیکھنے کے بعد نا آپ پوز, ایسے کبھی کبھی تو ایسے بھی کرنا پڑتا ہے اور کرانا بھی پڑتا ہے کہ بس یار وہ تھیراپی کو پریکٹس کر رہے ہیں ہم. غیر مناسب لفظ سنا, کوئی ایسا ایکشن آیا جو وچ از ڈیمانڈنگ کہ جی ہم اس کو فوری ریئیکٹ کریں, نہیں, پوز. اور بلکہ میں تو کہتا ہوں سبحان اللہ 1 سیکنڈ میں 1 سبحان اللہ ہو جاتا ہے نا, ہم کہتے ہیں 16 دفعہ سبحان اللہ پڑھیں, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اب آپ نے 16, اب آپ نے ریئیکٹ کرنا. یہ پوز اینڈ پلے کی جو تھیراپی ہے نا میرے دوستوں, اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں آپ کے ریلیشنز کو بہتر کر دے گی, آپ کے حج کو بہتر کر دے گی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حج میں جہاں ڈونٹس کا ذکر کیا ہے نا, 3 چیزوں کا ذکر کیا ہے, 3 چیزوں کا. یہ سب پری حج پریپریشنز کے متعلق ہم بات کر رہے ہیں. فرمایا فلا رفث, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. رفث اور فسق کیا ہے؟ اللہ کی نافرمانی سے بچنا, فحش بات سے بچنا, غیر مناسب جس کو کہتے ہیں موڈسٹی کے حوالے سے اللہ کریم نے بات کی, وہ ہمارا ایک الگ موضوع ہے. اس وقت ہم بات کر رہے ہیں پوز اینڈ پلے تھیراپی کی, تو ہم جدال کی بات کریں گے. حیرت کی بات نہیں ہے آپ لوگوں کا ہمارے لیے کہ آپ نماز پہ جا رہے ہوں محترم بھائی, میری بہن جو ہے وہ کسی نیک کام سے جا رہی ہوں, مسجد جا رہی ہوں, کسی اور اچھے کام سے جا رہی ہوں, تو آپ سے کہا جائے بات سنیں, آپ اللہ کے گھر جا رہی ہیں, بیت اللہ شریف جا رہی ہیں, لڑائی جھگڑا مت کیجیے گا. حیرت کی بات ہے. چلیں ہم نماز سے مثال لے لیتے ہیں. جو ہے ابھی ہمارے یہاں عشاء کی نماز مثال ہونے والی ہے, مغرب کی نماز آپ لوگوں نے پڑھ لی ہے یا عشاء بھی پڑھ لی میرے خیال میں, یا پتہ نہیں کس ملک میں کون ہے, کسی نے فجر پڑھی ہوگی ماشاءاللہ. نماز پڑھنے کے لیے آپ جب جانے لگے نا تو گھر میں سے ایک آواز ہے, آپ نماز کے لیے جا رہے ہیں جی, اچھا لڑائی جھگڑا مت کیجیے گا. عجیب سننے میں نہیں لگے گا؟ یار میں تو جماعت سے نماز پڑھنے جا رہا ہوں, مجھے یہ کیوں کہا گیا؟ اور کہنے والی ذات کون ہے؟ ہمارا خالق ہے. ولا جدال فی الحج, ولا جدال فی الحج, بڑا اس پر یعنی پریسائز وے میں بڑا اہتمام سے اس کو بتایا گیا. یہ لڑائی نہیں کی جائے, اس کا مطلب لڑائی ہوتی ہے یا لڑائی ہو سکتی ہے یا لڑائی ہوتی ہوگی. ولا جدال فی الحج. اور اس جدال کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک تھیراپی میں نے آپ کو بجا دی. اگر کسی نے کہا ہم یہ اپنے دوسرے حصے میں اس بات کو کرتے ہیں, سگنیفیکنس اور ریچولز کے اندر اس کا حصہ ہم شروع کر دیتے ہیں کہ جی اہل علم کا مختلف موضوعات پر علمی اختلاف ہے. میں آپ کو کوئکلی بتا دیتا ہوں. ائمین اربعہ میں سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, امام مالک رحمۃ اللہ علیہ, امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ, یا ان ائمین اربعہ میں سے جب حج کی ہم بات کرتے ہیں نا تو چند اہل علم کے, چند فقہا کے نزدیک منا کا قیام واجب ہے. المبیت المنا واجب عندہم, عربوں کے یہاں خاص طور پہ. جب ہم احناف کے اسکول آف تھاٹ کو اسٹڈی کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں مبیت المنا سنہ, یعنی سنت ہے. مزدلفہ کے قیام کی جب ہم بات کرتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ جی اہل علم میں سے, فقہا میں سے احناف کے یہاں مزدلفہ کا قیام واجب ہے, جبکہ دیگر کے یہاں جو ہے وہ واجب نہیں ہے. اب یہ علمی جو اختلاف ہے اس کی کیا حکمت ہے یہ بھی کوئکلی آپ کو ابھی ہی اسی نشست میں بتاؤں گا, اور اس کے فوائد کیا ہیں, اور ایک اس پہ علمی لطیفہ جو 1997 کے اندر آگ لگی تھی, 1997 میں آگ لگی تھی. 1998 میں وہ جو رمی کا برج تھا, ایک ہی برج تھا, اب تو ماشاءاللہ 4 منزل اور بڑی سیفٹی اینڈ سیکیورٹی میجرز کے ساتھ ہیں. اللہ کے فضل و احسان سے پچھلے کوئی 10-12 سال میں مینا کے اندر کوئی بڑا حادثہ نہیں ہوا. کسی بلڈنگ یا کسی جسے کہنا کہ اس طرح کی گرنے سے لوگوں کی بھگدڑ سے 2015 کا آخری واقعہ, اللہ کے فضل اس کے بعد کوئی حادثہ نہیں ہوا. دوسری بات اس ذیل میں ایک یاد رکھ لیجئے, ایک نوٹ کر لیجئے, ہم نے ویژن کی بات کی تھی نا پچھلے سال کی, اپنی نیتوں کو, اپنے ویژن کو لکھ لیجئے. وہاں ایک اور بات آج لکھ لیجئے, اور لکھ لیجئے حج کرنا آسان ترین عبادت ہے. حج کرنا انتظامی اعتبار سے, روحانی اعتبار سے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کے اعتبار سے آسان ترین اور بہترین معشوقانہ عبادت ہے. اس کو پڑھا اور سنا کریں اور یاد کیا کریں. حج مشکل نہیں ہے میرے دوستوں, رویے کو قابو کرنا مشکل ہے, اپنے اخلاقیات کے اسپیکٹس کو قابو کرنا مشکل ہے, اپنے اوپر قابو کرنا مشکل ہے. حج تو بڑا آسان ہے میرے دوستوں, بہت آسان ہے. اس قدر آسان ہے سر, لذت بھری عبادت ہے کہ اگر اس کے ہم وہ جو عشق والا اسپیکٹ ہے اس پر ڈسکس کرنا شروع کریں تو پتہ نہیں کتنی ورکشاپس ہماری پوری ہو جائیں. تو ہم علمی اختلاف اور سگنیفیکنس کے حوالے سے بات کر رہے تھے. 1997-98 ایک
اخباری لطیفہ یا ایک علمی لطیفہ آپ سن لیجئے کہ جی اللہ جزائے خیر دے حکومت سعودی عرب کو، ہمیشہ اس بات کی ان کی کوشش رہتی ہے، بلکہ تگ و دو رہتی ہے، اور صحیح کرتے ہیں کہ جی لوگوں کی آسانی کے لیے کون سا راستہ اختیار کیا جائے. فیڈ بیک بھی لیتے ہیں ہم، چونکہ مختلف وفاقی وزارتوں میں یہاں پر والنٹیئر کرتے ہیں، تو پتہ چلتا ہے کہ واقعی جس کو عربی میں حرص کہتے ہیں نا، اس بات کی ان کو حرص ہے کہ جی لوگوں کی آسانی کے لیے کوئی راستہ بتائیں، لوگوں سے فیڈ بیک لیں. تو آپ لوگوں کے ذریعے اور دیگر لوگوں کے ذریعے ہم جو ہمارے پاس جو فیڈ بیک آتے ہیں ہم پیش کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، اس میں بہت ساری چیزیں امپلیمنٹ بھی ہو جاتی ہیں ماشاءاللہ. تو انہوں نے یہ دیکھا کہ جی وہ کس طرح یہ حادثات کو کنٹرول کیا جائے. تو جو لوکل انتظامیہ تھی انہوں نے اسٹیٹسٹکس کی، شماریات کی ماہرین کمپنی سے رابطہ کیا، اور یہ پوچھا گیا 1999 میں غالباً کہ ان کو حج سے پہلے بلایا گیا اور ان کو یہ ٹاسک دیا گیا کہ جی کوئی ایسا طریقہ بتائیں کہ جس کے ذریعے جو ہے وہ حادثات نہ ہو یا نہ ہونے کے برابر ہوں، یا کم ہو جائے یا ختم ہو جائے. تو شماریات کے ماہرین اس میں سے کچھ مسلم بھی تھے، غیر مسلم بھی تھے، ان کو جدہ اور مختلف جگہ قیام کرایا گیا، اور بڑی ہیوی کانٹریکٹس ہوئے، مالی اعتبار سے گورنمنٹ بڑا خرچ کرتی ہے اس پر ماشاءاللہ. اور جو ہے وہ ان کو یہ مختلف ویڈیوز کے ذریعے بتایا گیا، سمجھایا گیا، دکھایا گیا، منی، عرفہ، مزدلفہ، حرمین، مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ. اور کئی ہفتوں کی طوالت کے بعد جو ہے وہ جب انہوں نے اس کی تفصیل پیش کرنی تھی، تو تفصیل کے اندر جو انہوں نے رزلٹ لکھا وہ یہ لکھا کہ جی ہم یہ جانتے ہیں یا سمجھتے ہیں کہ چونکہ ان سب کو ایک وقت میں حج پر بلایا جاتا ہے، اس لیے حوادث ہوتے ہیں. کچھ لوگوں کو اسلامی مہینے میں سے، یا بڑی میں ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں کہ اخبار نے چھاپی، کچھ لوگوں کو ذی الحج میں حج کرایا جائے، کچھ کو محرم میں کرایا جائے، کچھ کو ربیع الاول میں کہا جائے، ان کو ڈیوائڈ کر دیا جائے تو یہ حادث نہیں ہوگا. اب چونکہ ان کے پاس وہ جو ہماری بنیادی آئیڈیالوجی تھی کہ ذی الحج کی 9 تاریخ کو ہی حج ہوگا یا 8 سے شروع ہوگا 13 کو ہوگا، وہ اسپیکٹ نہیں تھا، وہ مسنگ تھا. تو اہل علم اس پر متوجہ ہوئے اور انہوں نے فرمایا جی اہل علم نے، یعنی قدامہ پہلے والے اہل علم نے، حضرات نے تو یہ مسئلہ پہلے سے ہی حل کر دیا کہ جی علماء کا علمی اختلاف رحمت ہے امت کے لیے، حج میں سمجھ آتا ہے. اگر سارے کہتے تھے کہ منی کا قیام ضروری ہے، اگر سارے کہتے تھے مزدلفہ کا قیام ضروری ہے، یعنی اہل علم میں عرفہ کے قیام کے علاوہ دیگر ارکان کے اندر علمی اختلاف موجود ہے، یا یہ حسن موجود ہے کہ جی کچھ لوگ جو ہے کہیں مزدلفہ میں ہوں گے، کچھ منی جا چکے ہوں گے، کچھ طواف افاضہ کے اندر ہوں گے، کچھ مختلف درمیان میں ہوں گے، جس کی وجہ سے مجمع تو ویسے ہی بٹا رہے گا. تو میرے دوستوں، اہل علم کے اس اختلاف کو محبت کا ذریعہ سمجھنا چاہیے، نہ کہ لڑائی کا ذریعہ. یہ بڑا اہم نقطہ میں بتانے لگا ہوں. میں اکثر دیکھا کرتا تھا پہلے کہ جو منی کے اندر آپ کو پتہ ہے واش رومز کے اوپر نا بڑی لمبی لائنیں ہوا کرتی ہیں. تو ایک لمبی لائن جو ہے وہ 5-7 واش رومز ہیں، اور ایوریج 5-7-10 لوگ ایک پر لگے ہوئے، 40-50 لوگ اس کمپاؤنڈ میں موجود ہیں جو واش رومز میں. اب ایک صاحب جو ہے وہ ایسے ہاتھ باندھے جو ہے آپس میں ڈسکشن کریں، اچھا ماشاءاللہ آپ کہاں سے تشریف لائے؟ جی مثال کے طور پہ پاکستان سے عام طور پر لوگ پہلے آتے تھے کہ جی میں اسلام آباد سے آیا، کراچی سے آیا، لاہور سے آیا، فیصل آباد سے آیا. اچھا ماشاءاللہ آپ نے منی کے اندر کتنی رکعتیں پڑھیں ظہر میں؟ جی میں نے تو 2 رکعتیں پڑھیں. اچھا 2 رکعتیں پڑھیں، اوہو 2 تو نہیں پڑھنی چاہیے، آپ تو چونکہ مقیم ہیں، آپ 40 دن کے حج پہ ہیں. جی آپ تو سرکاری اسکیم میں نا، آپ کو تو پوری پڑھنی چاہیے. اچھا جی عرفات بھی ہو چکا تھا، تو یہ عرفات میں آپ نے ظہر اثر الگ الگ پڑھی تھی، ساتھ پڑھی تھی؟ جی ہمارے مولوی صاحب نے تو فرمایا تھا الگ الگ پڑھنی ہے. اوہ یہ تو بڑا آپ کا تو حج خراب ہو گیا، آپ کا تو حج نہیں ہوا، کیونکہ وہ تو ایک ساتھ پڑھنی تھی. اچھا 2 پڑھی تھی، 4 پڑھی تھی. اب یہ جو ہے نا آپس میں بات ہو رہی ہے. اچھا بات تو 2 لوگ کر رہے ہیں، لیکن سن تو سارے چونکہ فارغ ہیں، واش روم کی لائن میں کھڑے ہوئے تو سب فارغ سن رہے ہیں. اب وہ جو ہے نا سارے، اچھا مولوی یار ہمارے ساتھ تو جو مفتی صاحب تھے ماشاءاللہ ان کی اتنی بڑی داڑھی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ یوں پڑھ لو. جو میرے ساتھ مفتی صاحب تھے وہ تو بہت 5-10-12 حج کر چکے، انہوں نے تو مجھے یہ بتایا تھا. اب یہ سارے جو ہے نا آپس میں ڈسکشن، کسی نے کہا 2 پڑھنی ہے، کسی نے کہا 4 پڑھنی ہے، کسی نے کہا 7 پڑھنی ہے، کسی کا نا الگ پڑھنی ہے. اب وہ جو صاحب جو سب سے پہلے جس کو ہم کہتے ہیں نا وہ ایک شیرہ لگانے والا، وہ شیرہ لگانے والا وہ تو بیچارہ اندر چلا گیا واش روم میں، باقی سب کو جو ہے نا وہ ایک عجیب مخمسے میں یا ڈائلما سچویشن میں مبتلا کر کے چلا گیا. میرے دوستوں یہ اگر سیکھ لیا ہوتا، یہ جان لیا ہوتا، تو اب لوگ جو ڈسکشن کرتے ہیں نا تو اس سے آپ کو اثر نہیں ہوتا. اس لیے میں عرض کیا کرتا ہوں کہ جی فضائل کے اعتبار سے تو اگر میں خاص طور پہ اپنے گروپ کو مخاطب ہوں، ہمارے گروپ کے علاوہ بھی کوئی لوگ ہیں تو ان کے لیے میں دوسرا نقطہ بتا دوں گا. ہمارے گروپ کے ساتھ ایک یہی کہ سب جانے والے آپ حضرات کو تو مسائل کے اعتبار سے بالکل بھی کلیتاً پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. مستقل بنیادوں پر فرائض، واجبات، مستحبات، سنن تمام آپ کو سمجھائے جائیں گے
کیا کرنا ہے، کب کرنا ہے، جس وقت آپ کو ضرورت ہوگی اس سے پہلے مکمل انشاءاللہ آگاہی دی جائے گی۔ اب تو گائیڈ بک کی صورت میں تمام چیزیں موجود ہیں آپ کے پاس، یہ آپ کو دے دی جائیں گی جب ضرورت ہوگی انشاءاللہ 2-4 ہفتوں کے اندر۔ لیکن جو لوگ اس کے علاوہ گروپس میں ہیں وہ کسی ایک اچھے مینٹور کا، ایک اچھے شیخ کا یا مفتی کا یا عالم کا یا امام صاحب کا جن سے وہ مطمئن ہیں ان کا انتخاب کر لیجئے۔ یہ بھی بڑی اہم بات بتانے لگا ہوں، ان خاص طور پہ جو دوسرے گروپس کے ساتھ حج کر رہے ہیں، سرکار میں اسکیم میں حج کر رہے ہیں، کچھ لوگوں نے ہمیں جوائن کیا اس گروپ میں، اس پروگرام میں، تو ان کے لیے ایک آدمی کا انتخاب ضروری ہے۔ اگر وہ ملٹیپل لوگوں کا انتخاب کریں گے یا تجربات جنہوں نے کہ ان کا انتخاب کریں گے، کنفیوز رہیں گے۔ AKI والوں سے تو میں نے مخاطب ہو گیا کہ جی آپ کے لیے انشاءاللہ جو میری خدمات علمی اعتبار سے ہیں، ہمارے ساتھ حدیث کے بہت بڑے استاد شیخ محمد ماشاءاللہ جامعہ ام القریٰ کے حدیث کے ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ ہے، وہ بھی ہمارے ساتھ ہوں گے دوران حج انشاءاللہ، بندہ خود ہوگا۔ خواتین کے اعتبار سے ہماری اہلیہ ماشاءاللہ 12-13 حج آپریشنز کا تجربہ رکھتی ہیں، وہ تمام چیزیں آپ لوگوں کو بتائی جائیں گی۔ آپ نے مسائل میں نہیں الجھنا، 2 پڑھنی ہے، 4 پڑھنی ہے، 7 پڑھنی ہے، الگ پڑھنی ہے، مکمل پڑھائی بھی جائیں گی، سکھائی بھی جائیں گی، بتائی بھی جائیں گی، کر کے بھی ساتھ دکھائی جائیں گی۔ لہٰذا آپ نے مسائل میں نہیں الجھنا۔ آپ نے جن چیزوں پہ فوکس کرنا ہے سگنیفیکنس میں، وہ کیا کرنی ہے؟ وہ یہ کرنی ہے کہ آپ کے ساتھ جو لوگ آئے ہیں ان کے ساتھ آپ کا تعامل کیسا ہے۔ آپ سے مراد صرف AKI نہیں، آپ سے مراد میرے دوستو تمام دنیا کے لوگ، اس میں ترک بھی ہیں، اس میں عرب بھی ہیں، اس میں کالے بھی ہیں، اس میں گورے بھی ہیں، اس میں عرب بھی ہیں، اس میں عجم بھی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 کام کرنے کے بتائے۔ ابھی ہم نے ایک آیت قرآن کی پڑھی تھی نا جس میں 3 کام نہیں کرنے تھے، رفث، فسق، فحش بات، بے حیائی کی بات، اللہ کی نافرمانی، اور جدال، لڑائی جھگڑا نہیں کرنا۔ یہ 2 باتیں آپ سے 3 باتیں بتائی تھی جو ڈونٹس تھے، جو ٹو ڈوز تھے وہ کیا ہیں؟ وہ 3 قرآن نے بھی بتائے اور حدیث میں بھی آئے، صحیح احادیث میں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ افشوا السلام، لوگوں کو کے اندر سلام کو پھیلاؤ۔ آپ لوگوں نے انشاءاللہ عزیزیہ سے ہوں، مدینہ منورہ سے اتریں اپنی بلڈنگ سے، آپس میں جار التقویٰ میں تو بہت سارے لوگ ہوں گے، گولڈن ہاسپٹیلٹی جو ماشاءاللہ آپ کا کانٹریکٹ ہوا ہے جہاں آپ عزیزیہ میں ہوں گے، جس جگہ آپ ہیں ماشاءاللہ مین روڈ کی بلڈنگ ہے اللہ کے فضل و احسان سے، آلموسٹ مین روڈ ہے، اور جو ہے وہ آپ اتریں گے، آپ کے دائیں بائیں لوگ ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا ہے؟ افشوا السلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، حرم کے آس پاس سلام، یہ بھی حرم ہے، عزیزیہ حرم ہے۔ اب یہ سلام ساری کائنات میں، ساری دنیا میں اس کی سلامتی پھیل رہی ہے، اپنے دل کے اندر سلامتی روحانیت آ رہی ہے، لوگوں میں محبت پیار آ رہی ہے۔ سلام کرنے والے سے متعلق ایک اور خوشخبری سن لیجیے، جو آج اپنے گھر میں امریکہ میں، برطانیہ میں، آسٹریلیا میں، پاکستان میں، ہندوستان میں، عرب امارات میں، سعودی عرب میں جو یہ بات سن رہا ہے وہ اس بات کو جان لے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث کی خوشخبری کو سن لے، جس نے سلام میں پہل کی وہ متکبر نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس کو خوشخبری دے دی، وہ غرور والا نہیں ہو سکتا۔ پہل سلام کرنا، بڑے چھوٹے سب کو سلام کیا جائے، اور روایت حج کے اندر تو یہ خاص فضیلت ہے، افشوا السلام، جو کرنے کا پہلا سب سے کام، خوب جاننے والے کو بھی نہ جاننے والے۔ ہمارے کیا رواج ہے؟ صرف جاننے والے کو سلام کرنا۔ مجھے یاد آتا ہے ہماری پہلے آج سے کوئی 15-20 سال پہلے رہائش تھی گارڈن ایسٹ میں، کراچی میں، گارڈن ایسٹ میں، تو ہمارے بچوں کو ہم نے ایئرس کی تھی، سلام کے اوپر فضائل تھے، ان کو ہم اپریسیشن ٹوکنز وغیرہ دیا کرتے تھے۔ ہمارے بچے مسجد سے آتے جاتے ہیں نا، وہ بیٹھنے کی جگہ نہیں ہوتی جہاں مختلف تھڑوں پر لوگ بیٹھا کرتے ہیں، تو ہمارے بچے سلام کیا کرتے تھے۔ تو چند بزرگ حضرات وہاں بیٹھتے تھے، میں چونکہ بچوں کے پیچھے آتا تھا تو وہ ایک انکل آپس میں 2 انکل ڈسکشن کر رہے تھے، کہتے ہیں یہ بچہ روزانہ مجھے سلام کرتا ہے، پوچھو تو اس کو کیا کام ہے؟ نہیں، عام طور پر سلام کیوں کیا جاتا ہے؟ السلام علیکم، جی اب اس نے کچھ مانگنا ہوگا یا کوئی کام ہوگا۔ نہیں میرے دوستوں، بغیر میرے دوستوں کسی کام کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی نیت سے سلام کرنا۔ اور حاجیوں کو تو اس کی فضیلت بڑھ گئی، حکم دیا گیا، فضائل بتائے گئے، سمجھایا گیا کہ یہ کام کرنے کا ہے۔ تو پہلا کام حاجیوں کے لیے افشوا السلام، سلام پھیلائے، واطعموا الطعام، اور لوگوں کو کھانا کھلائے۔ آپ کے پیکج میں تو خوب کھانا شامل ہے، پورا وقت کا کھانا شامل ہے ماشاءاللہ۔ اب کیسے اس پہ عمل کیا جائے؟ 2 طریقے۔ ایک طریقہ یہ کہ اپنے گروپ میں پوچھ لیا جائے، بھائی کوئی کھانا لینے جا رہا ہے، میں اس کا کھانا پیش کر دوں لے کر۔ مینا میں یہ بڑا کام آئے گا، عرفات میں بڑا کام آئے گا، ہوٹلز میں تو چلو عام طور پہ بفٹ ہوتا ہے، مینا میں بھی اسی طرح کی کیفیت ہے، لیکن لوگوں کی خدمت کی ماشاءاللہ۔ میں اگر 2024 کی خواتین اس وقت ہوں یا شاید نہ ہوں، میں حیران ہوا 2024 کے اندر کہ اللہ تعالی ہماری بہنوں کو جزائے خیر دے، مستورات کو، کہ جی اپنے بھی کھانے لائیں اور مستورات کو بھی، اور اپنے گروپ کو اور دیگر لوگوں کو بھی سرو کیا ماشاءاللہ۔ کیا ان کے وہ جذبات تھے مینا میں، اللہ تعالیٰ ان کو بہترین جزائے خیر دے۔
تو واتم الطعام، اور اس کے علاوہ اللہ نے مال دیا، توفیق دی، تو جی سرکاری حج کے اندر اور دیگر ایسے لوگوں کے اندر جن کے پاس کوئی کھانا نہیں پہنچ سکا، نیت کر لینا، اور پہنچانے کی نیت کرنے کے اوپر اجر مل جاتا ہے کہ جی لوگوں کو کھانا کھلانے کی نیت کرنا یا کھلانے کی کوشش کرنا۔ اور ایک اور تیسرا بات، لین الکلام، لوگوں سے پولائٹلی بات کرنا، آرام سے بات کرنا، ادب سے بات کرنا، اخلاق سے۔ کیا ہی بہتر ہو کہ اس انداز سے بات کی جائے کہ لوگوں کے دل میں اثر چھوڑ جائے۔ یہ چند دن ہوں گے، آپ ایوریج لوگ دیکھیں، ہمارے پاس 90% انرولمنٹ الحمدللہ وہ 15 14 16 دن والوں کے اندر آئی ہے، 2-4 لوگ ہیں میرے خیال میں 20 دن والے میں۔ تو اب آپ اندازہ کیجئے یہ 20 دن تو زندگی میں کتنے دن گزر گئے۔ میں اپنے والد کی مثال، اللہ ان کو صحت دے، اکثر کہا کرتا ہوں از رائٹ اباؤٹ 94 ایئرز اولڈ۔ اکثر بیٹھتا ہوں پوچھتا ہوں کبھی بات، ابا 94 ایئرس کیسے گزرے، تو وہ 15 20 25 منٹ میں بتا دیا کرتے ہیں۔ آپ مجھ سے پوچھ لیں اباؤٹ رائٹ ناؤ 47 48، میں آپ کو 5-7 منٹ میں اپنی زندگی بتا دوں گا، 10 منٹ میں بتا دوں گا۔ آپ کی زندگی 30 سال 35 سال 40 سال 50 سال پیچھے مڑ کے دیکھیں، پتہ بھی نہیں چلتا۔ تو زندگی کے 15 دن کیسے گزریں گے، دس از دا موسٹ امپورٹنٹ جرنی آف اے لائف ٹائم، اس کو سمجھنا اور جاننے کی ضرورت ہے میرے دوستوں۔ لہٰذا یہ ساری بحث، سارے مطلوب، سارا مقصود اس بات کے لیے ہے کہ اپنی کیفیات کو بنایا جائے، ان چیزوں کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری، جسے کہیں کہ حج سے پہلے اور حج کے بعد کے اندر کیا کیفیات ہونی چاہیے، مطلوب اور مقصود، اس کو سمجھایا اور بتایا گیا۔ اخلاقیات کو کیسے منظم کیا جائے، کیسے ان چھوٹی چھوٹی تھیراپیز کو جو آپ کو بتائی جا رہی ہیں کیسے پریکٹیکل امپلیمنٹ کیا جائے اپنی زندگی میں تاکہ حج بہترین ہو سکے۔ تو یہ 4 کام آپ کو میں نے گزارش کیے، 3 کام حدیث میں تھے، 3 کام قرآن میں تھے۔ آپ امید ہے سارا نوٹ کریں گے، ویسے ریکارڈڈ سیشن ہے، آپ کو کام آئے گا انشاءاللہ۔ اب ہم جو ہے وہ جو دوسرا حصہ ہے اس کا، فضائل اور مناسک۔ مناسک میں پچھلے دفعہ آپ کو عرض کی تھی، دہرا دیتے ہیں کہ جی 4 فرائض ہیں، پہلے 2 نیت اور احرام، حج کے 4 فرائض ہیں۔ ان چاروں میں سے کوئی ایک بھی خدا نخواستہ رہ گیا، حج ادا نہیں ہوتا۔ نیت اور احرام، اب اس کو 2 سمجھ لیجئے، ایک سمجھ لیجئے۔ وقوف عرفہ، ٹو اسٹے ان عرفات، اور طواف افاضہ، طواف زیارت، یہ 4 کام حج کے فرائض ہیں۔ واجبات آپ 6 یا 7 ڈسکس کیے تھے، وہ دوبارہ ڈسکس کیے جائیں گے، تفصیلی ڈسکس کیے جائیں گے۔ واجبات کیا ہوتے ہیں؟ اگر واجب، مثال کے طور رمی واجب ہے، خدا نخواستہ اب تو رمی کے لیے بڑی سہولت ہیں۔ اکثر ہم نے دیکھا کہ جی ایسی کیفیت بھی ہو گئی، کئی دفعہ ایسے مثالیں ہوئی میرے ساتھ، اپنے ساتھ، کہ جی گروپ کا کوئی بندہ نہیں پہنچ سکا، میں رمی پر تھا، ایون میں کبھی نہیں پہنچ سکا تو بچوں میں یا اہلیہ میں سے کسی کو کہہ دیا یا کسی گروپ ممبر کو کہہ دیا کہ جی میرے پاس اس وقت یہ بڑا ٹاسک ہے، آپ میری طرف سے رمی کر لیں۔ تو یہ بہت ساری کیفیات بن جاتی ہیں، جس کو میں نے کہا نا کہ اگر آپ 1965 کی کتاب دیکھ کر جو ہے وہ حج کریں گے میرے بھائی، تو شاید اگر آپ حج کریں گے تو آپ کو وہ پریکٹیکل باتیں نہیں سمجھائی جا سکیں گی جو آج رمی کی وکالت کے اوپر ہم اہل علم اور علماء کے فتاوی ہیں کہ جی وقت اور ضرورت پڑنے پر آپ اپنی رمی کی وکالت اٹارنی کسی کو دے سکتے ہیں۔ نہیں تو ایک آدمی کتاب لے کر آ جائے گا، جی اس کے اندر تو یہ تفصیل لکھی ہوئی ہے کہ جی یہ پیرامیٹرز ہو، آپ رمی کی وکالت نہیں دے سکتے۔ حالیہ حالات میرے دوستوں ایسے ہیں کہ اس کو اہل علم سے آپ کا انٹریکشن ہونا چاہیے، آپ کو جو ہے منضبط ہونا چاہیے۔ بہت ساری چیزیں تو گورنمنٹ جو ہے وہ خود ہی بتا دیتی ہے وہاں پر، تو لہٰذا آپ کا انٹریکشن بڑا ضروری ہے ان حالات اور واقعات میں، اور اس کو سمجھنے کے لیے کہ جی اگر خدا نہ خواستہ کوئی میڈیکل ایشو بن گیا، کوئی ایسا کمیونٹی ایشو بن گیا، تو اپنی رمی کو ضائع کرنے سے، اپنے واجب کو چھوڑنے سے بہتر ہے اس کو کسی کو اٹارنی دے دی جائے۔ اور واجب چھوٹ گیا یا چھوڑ دیا گیا تو اس کا حل کیا ہے کہ آپ نے پھر آپ کو جو ہے ایک دم دینا ہوگا۔ اور دم سے متعلق کل ایک بہن سے میری بات ہو رہی تھی، تو انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب یہاں تو دم کا حال یہ ہے، اتنے دم لگائے جاتے ہیں کہ حاجی کا دم ہی نکال دیا جاتا ہے، ہر بات میں دم، ایک بال نکل گیا تو دم، غلطی سے کوئی چیز لگ گئی خوشبو والی تو دم۔ تو میرے بھائی یہ دم اتنی آسان سی نہیں لگتے، کوئی جسے کہیں بچوں کا کھیل نہیں دم لگنا، یہ مطلب اٹ ہیز پری کنڈیشنز، اٹ ہیز سو مینی ایشوز کہ جس کے بعد کسی پہ دم لگایا جائے۔ یہاں تو حال یہ ہے کہ جی ابھی بیچارے نے خوشبو سونگھ لی تو دم لگا دیا، کہیں الائچی پڑی ہوئی تھی گھور کے دیکھ لی تو دم لگا دیا ان لوگوں نے۔ ایک عورت سوئی تھی یا ایک مرد سویا تھا، وہ صبح اٹھا اس کے 1 یا 2 بال وہ جو ہے پتہ نہیں اپنے تھے یا تکیے میں پہلے سے لگے ہوئے تو دم لگا دیا۔ اور لوگوں کو بھی دم دینے کا بڑا شوق ہے، نہیں جی کچھ نہیں ہوا لیکن ایک دم تو دے دینا چاہیے۔ ٹھیک ہے جی آپ کا شوق ہے، اللہ قبول کرے، نفلی قربانی کی نیت سے کر لیں، لیکن دم واجب کے چھوٹنے پر دیا جاتا ہے یا واجب کے چھوڑنے پر دیا جاتا ہے، نہ کہ جو ہے وہ آپ بس اپنی طرف سے دم دے دیا کریں۔ تو دم کے حوالے سے بالکل پریشان نہ ہو انشاءاللہ، اگر کوئی ضرورت پڑی تو ضرور دم دینا بھی کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ کے راستے میں 500-700 ریال 1000 ریال خرچ کر دیں گے، لیکن خامخواہ دم کو لے کے پریشان نہ ہو۔ نمبر تیسرا اسپیکٹ کہ جی جیسے میں نے عرض کی کہ جی
نمازوں کے اعتبار سے انشاءاللہ ہمارا بھرپور ڈسکشن کیا ہوگا، بلکہ ہم خود الحمدللہ شیخ ابو خالد ہیں، شیخ محمد ہیں، میں خود ہوں، ہمارے الحمدللہ یہ حافظ عمر ہیں، حافظ عثمان ہیں، یہ اللہ کے فضل سے یعنی جمعہ بھی پڑھاتے ہیں، نمازیں بھی پڑھاتے ہیں، میں خود اللہ کے فضل سے عیدین کی اللہ تعالیٰ توفیق دیتے، کئی عیدین کے اجتماعات کو ایڈریس کرنے کا موقع ملتا ہے. تو یو ڈونٹ ہیو ٹو وری ریگارڈنگ یور صلاح ایٹ لیسٹ انشاءاللہ. کتنی پڑھنی ہے، کب پڑھنی ہے، ہم آپ کو ساری بتائیں گے بھی اور پڑھائیں گے بھی انشاءاللہ. تو یہ دوسرا اسپیکٹ ہو گیا آپ کے نمازوں کے حوالے سے. جو آپ کے کرنے کے کام ہے نا، جو ہم نے پچھلے ہفتے ڈسکس کیا کہ آپ اپنا ڈومین سمجھ لیجئے کہ جی آپ کی ذمہ داریاں کیا ہیں انتظامی اعتبار سے، آئیڈیالوجیکلی، یا جیسے آپ کو شریعہ اسپیکٹ سے آپ نے پریشان نہیں ہونا. بس جی وہ ہاں جو کرنے کا کام ہے وہ کیا ہے کہ جی وہ فلانے کے یہاں تو اتنی نماز پڑھی گئی، ہمارے یہاں کیوں نہیں 4 پڑھی گئی یا 2 پڑھی گئی. ان چیزوں سے آپ نے بچنا ہے. آپ کو کیا کرنا، کیا کرانا ہے وہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں انشاءاللہ. کیونکہ اب 90 نہیں 100% لوگ آپ کے مسافر ہیں ہمارے اس سال انشاءاللہ. اس کی فقہی مسائل کو میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں کہ میں انٹینشنلی ابھی ڈسکس نہیں کرتا تاکہ لوگ پریشان نہ ہو. اس وقت کرنے کا کام اپنے اندر اپنے جیسا کہ نا، اس وقت کرنے کا کام واک کرنا ہے، اس وقت کرنے کا کام تیل لگانا ہے، اس وقت کرنے کا کام آپ کے جو ہے وہ کیفیت پیدا کرنا ہے، فضائل کو سننا اور سمجھانا ہے، اور جو ہے وہ جسے کہتے ہیں کہ ایک شوق اور ذوق اور اللہ تعالیٰ سے تعلق اور مانگنا بار بار. اے اللہ پیکج کے پیسے ہم نے پورے دے دیے، اے اللہ ہم نے پاسپورٹ بنا لیا، اے اللہ ہم نے سارے کام کر دیے، اے اللہ آپ محروم نہ کیجئے. کیونکہ نہ پاسپورٹ سے ہوگا، نہ ویزوں سے ہوگا، نہ پیکج سے ہوگا میرے دوستوں، یہ تو اللہ کریم کے بلانے سے ہوگا. اللہ کوئی غلطی نہ ہو جائے، کوئی میڈیکل ریزن ایسا نہ آ جائے، خدا نہ خواستہ کوئی حادثہ نہ ہو جائے، کوئی ایسی چیز نہ ہو جائے جس سے اللہ میں محروم ہو جاؤں. ڈرتے رہنا، مانگتے رہنا اور شوق اور ذوق پیدا کرنا. اس نیت سے صبح کرو نا، اٹھنا کہ نہیں فجر کے بعد نہیں سونا، بلکہ اس نیت سے واک کرنی ہے کہ جی اللہ کریم نے جو گھر مجھے بلایا ہے نا، تو ذوق و شوق سے خوب واک کروں گی یا کروں گا انشاءاللہ. تو یہ چیزیں میرے دوستوں بہت ضروری ہیں جو انشاءاللہ پری حج پریپریشنز کے حوالے سے انشاءاللہ. اب چند چیزیں میں چاہتا ہوں 1-2 واقعات پڑھ لیے جائیں. جو سگنیفیکنس ہے نا فضائل حج، اس میں ایک واقعہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہم پڑھ لیتے ہیں، اور بلکہ 2 احادیث پڑھ لیتے ہیں. ابن شماسہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کے پاس حاضر ہوئے اور ان کے آخری وقت تھا، انتقال ہو رہا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت بہت دیر تک روتے رہے. اس کے بعد انہیں اسلام لانے کا قصہ سنایا اور فرمانے لگے جب اللہ جل جلالہ نے میرے دل میں اسلام لانے کا جذبہ پیدا کر دیا تو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور حاضر ہو کے عرض کیا کہ بیعت کے لیے ہاتھ دے دیجئے، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دستے مبارک پھیلائے تو میں نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیا؟ میں نے عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے میں پہلے ایک شرط کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ اللہ جل جلالہ میرے پچھلے تمام گناہ معاف کر دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر تجھے یہ بات معلوم نہیں کہ اسلام ان سب گناہوں کو ختم کر دیتا ہے جو کفر کی حالت میں کیے گئے ہوں، اور ہجرت ان تمام لغزشوں کو ختم کر دیتی ہے جو ہجرت سے پہلے کی گئی ہوں، اور حج ان سب قصوروں کا خاتمہ کر دیتا ہے جو حج سے پہلے کیے گئے ہوں. یہ فضیلت آپ کو انشاءاللہ حاصل ہونے والی ہے کہ جی کوئی بھی کمی کوتاہی تھی اللہ کریم کے یہاں ان کیفیات کے ساتھ ان ارکان کو صحیح ادا کرنے سے اور یقیناً ادا ہوں گے انشاءاللہ. تو یہ فضیلت آپ اس کے مستحق قریب ہونے والے. حج سے پہلے جتنا صفحہ نامہ تھا اللہ کریم کے یہاں اس کو ڈیلیٹ کر دیا جائے گا انشاءاللہ. اور آپ علیہ السلام کی حدیث ہم نے ابھی پڑھ لی. اس کے ساتھ جو ہے وہ ایک فضیلت ہم تلبیہ کو انشاءاللہ ایز اے باب ڈسکس کریں گے. عمر یہ آپ نوٹ کر لیجئے گا کہ اگلے سیشن میں نا تلبیہ کو میں چاہتا ہوں اس کو ہم 3-4 دفعہ ڈسکس کریں. تو اگلے سیشن میں انشاءاللہ تلبیہ کو تفصیل سے ہم ڈسکس کریں گے انشاءاللہ، اس کے الفاظ کو، اس کے معنی کو، اس کے مخارج کو اور اس کے میسج کو انشاءاللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب حاجی لبیک کہتا ہے اس کے ساتھ اس کے دائیں اور بائیں جو پتھر، درخت، ڈھیلے وغیرہ ہوتے ہیں وہ بھی لبیک پڑھتے ہیں یا کہتے ہیں. اسی طرح بسلسلہ زمین کے منتہا تک یہ سلسلہ چلتا